عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید مناتا ہے، ایک جشن مناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہمیں ان کی نیتوں پر شک نہیں ہے، یقیناً ان کی نیت اچھی ہے، وہ ایسا محبت رسول کے جذبے کے تحت کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ کسی عمل کے لیے صرف اچھی نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس عمل کا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہونا یہ ضروری ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و سنت سے کیا اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت کا یہ تقاضا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ کے صحابہ تھے۔ کیا آپ کے صحابہ کے دور میں ایسی کوئی عید تھی جس عید کو آج عیدوں کی عید کہا جاتا ہے؟ یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہمارے دو بڑے تہوار ہیں، دو عیدیں ہیں اسلام کی، ان سے بھی بڑی عید اس عید کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہم یہ چیز دیکھیں گے، پھر عید میلاد النبی جو ہمارے بھائی مناتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کا بھی ہم ایک علمی اور تحقیقی جائزہ انشاءاللہ لیں گے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے، تعصب سے اوپر ہٹ کر کے دلائل کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں، اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں بات واقعی میں دلیل کی روشنی میں کہی جا رہی ہے اور حق ہے تو اس حق کو قبول کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تو ہمیں حق کو حق دکھا دے، جو حق ہے وہ ہماری نظروں میں اس کو واضح کر دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے، اور جو باطل ہے اس کو ہماری نظروں میں دکھا دے کہ یہ باطل ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں، معزز ناظرین، ایک بڑی اہم اور بنیادی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی یہ دین مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے مکمل ہونے کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوم عرفہ کو، جب آپ حجۃ الوداع، آپ اپنی زندگی کا جو آخری اور پہلا جو آپ کا حج تھا، اس حج کے دوران عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو یہ آیت کریمہ آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب دین مکمل ہے تو دین کے نام پر اب کوئی چیز اس دین کے اندر نہ تو داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس دین کے اندر سے کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں امام ابن الماجشون، انہوں نے امام مالک کا ایک قول نقل کیا ہے جس کو امام شاطبی اپنی کتاب الاعتصام کے صفحہ نمبر 18 پر ان کا یہ قول امام شاطبی نے ذکر کیا ہے کہ ابن الماجشون کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالی اور اس کو وہ بدعت حسنہ سمجھتا ہے، اس کو اچھی بدعت سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رسول بنایا تھا، رسالت کی جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی تھی، اس ذمہ داری کو آپ نے صحیح طریقے سے نہیں نبھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی بدعت نکالتا ہے تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا تھا وہ مکمل نہیں تھا۔ اس کے بعد امام مالک بڑی پوائنٹ کی بات کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو امام مالک کہتے ہیں کہ جو چیز اس وقت دین نہیں تھی، جس دن یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، تو جو چیز اس دن دین کے اندر شامل نہیں تھی، امام مالک اپنے دور کے بارے میں کہتے ہیں فلا یکون الیوم دینا، وہ آج دین نہیں بن سکتی۔ امام مالک تو بہت پہلے کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کہہ لیجیے کہ 100 سال بعد کے ہیں، لیکن آج کے دور میں 1400 سال بعد اگر کوئی چیز دین کے نام پر کوئی دین کے اندر شامل کر دے، یقیناً قطعی طور پر وہ دین میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک محبت رسول کی بات ہے، یقیناً محبت رسول جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مگر میرے بھائیوں، محبت رسول کے نام پر ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں سو کریں اور اسے محبت رسول کا نام دے دیں۔ عیسائی ہمارے بھائی ہیں، کرسچین، وہ حضرت عیسیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کے نام پر وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ محبت ہے، محبت تو وہ کرتے ہیں، ہم اس محبت کا انکار نہیں کرتے، مگر یہ محبت غلط ہے، یہ محبت صحیح رخ پر نہیں ہے، یہ محبت ان کو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کو موت نہیں آ سکتی۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، قرآن کی آیت پڑھی اور اس خطبے میں یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آپ اب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی، آپ کو موت آ چکی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رجوع کر لیا اپنی بات سے۔ تو ایسا نہیں کہ جو پہلی بات تھی ان کی، انہوں نے کسی غلط جذبے کے تحت، جذبہ صحیح تھا، محبت کے نام پر تھی وہ چیز، مگر وہ چیز غلط تھی۔ تو محبت رسول کے نام پر ہم آزاد نہیں ہیں، محبت کے نام پر کوئی ایسا کام ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا جس سے خود ہمارے محبوب نے منع کیا ہے۔ جس رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، اس رسول نے جس سے منع کیا، ہم وہی کام محبت کے نام پہ کریں، یہ نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں گمراہی قرار دیں، اس کے نام پر ہم نبی کی محبت ہم سمجھیں کہ نبی اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں میرے بھائی، بدعت نبی کے نزدیک گمراہی ہے، بدعت سے نبی خوش نہیں، بدعت سے نبی ناراض ہوں گے، بدعت سے نبی کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت نازل کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک ذلت آمیز عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے اندر جو ہے وہ اصل منع ہے، جو کام دین سے ریلیٹڈ ہیں، جو کام عبادت کے ہیں، ان کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا منع کہاں ہے، ان کے اندر اصل یہ ہے کہ منع ہے۔ عبادت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اتنا ہی کیا جائے گا جتنا ثابت ہے۔ بڑی موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اذان دیتے ہیں، اذان کے آخر میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، حالانکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اذان کے آخر میں سارے مسلک کے لوگوں کے یہاں جو اذان ہوتی ہے آخر میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ایک آدمی اگر اذان دے اور لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بڑھا دے تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے، نہیں تم نے غلط کیا۔
کیوں؟ میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں بڑھایا، میں نے اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان کیا؟ جی نہیں، اذان جو نبی سے ثابت ہے اس میں صرف لا الہ الا اللہ ہی ثابت ہے، اس میں محمد رسول اللہ آخر میں ثابت نہیں ہے۔ تو دین کے اندر یہ پوچھنا کہ منع کہاں ہے، یہ بنیادی غلط ہے۔ دین کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں یہ پوچھا جائے گا ثابت کہاں ہے، اور جہاں دنیاوی معاملات ہیں، اوڑھنے کا، کھانے کا، پہننے کا معاملہ ہے، وہاں پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے، کیونکہ اس میں اصل اباحت ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں آج کے دور میں کھاتے ہیں جو پیارے نبی کے دور میں نہیں تھی، بہت ساری چیزیں پہنتے ہیں جو پیارے رسول کے دور میں نہیں تھی۔ تو دنیاوی جو معاملات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اور دنیاوی امور سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اس میں جو ہے ہم یہ پتہ کریں گے کہ کہیں یہ منع تو نہیں ہے، اس میں منع چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں جائز اور مباح ہیں۔ لیکن جن کا تعلق دین سے ہے، عبادت سے ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 2697 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر، ہمارے اس معاملے کے اندر، ہمارے اس شریعت کے اندر کوئی چیز ایجاد کی، کوئی نئی چیز نکالی، تو وہ کام مردود ہے۔ اب اگر دین کے نام پر کچھ بھی دین کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ کام مردود ہے؟ اور صحیح مسلم کے اندر 1718 نمبر کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، جو نبی نے جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یا نبی سے جو چیز ثابت نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا، الٹے مردود ہوگا، لوٹا دیا جائے گا، الٹے کرنے والے کے حق میں عذاب کا سبب ہو جائے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ قول امام مروزی نے اپنی کتاب السنہ کے اندر صفحہ نمبر 29 پر نقل کیا ہے، کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ حسنہ ہو، اچھی ہو، اچھا لگ سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، محبت رسول کے نام پہ جلوس نکل رہے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، یہ سارا جو منظر ہے خوشنما لگ سکتا ہے، لیکن کسی چیز کا بھلا لگنا، خوشنما لگنا، یہ اس چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جہاں تک عید کی بات ہے، شریعت میں 2 عیدیں ہیں جن کا ذکر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کی حدیث ہے، 1912 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا شہرانی لا ینقصان، 2 مہینے ایسے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتے، 29 کے ہوں تب بھی پورا ثواب ملتا ہے، 30 کے ہوں تو ثواب تو ملتا ہی ہے، 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے۔ کون سے 2 مہینے؟ شہرا عیدن، 2 عید کے مہینے۔ کون سے 2 عید کے مہینے ہیں؟ رمضان و ذی الحجہ و ذو الحجہ۔ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید الفطر ہم مناتے ہیں، اور دوسرا عید کا جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ ہے۔ یہ 2 مہینے 29 کے ہوں تبھی ثواب پورا ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے 2 عید اور 2 مہینے کا نام لیا، اگر کوئی تیسری عید تھی جو عیدوں کی عید ہے، اور جس کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر واقعی میں ایسا تھا تو حدیث کی پوری کتابیں کیوں خالی ہیں اس تیسری عید کے ذکر سے؟ آپ کو حدیث کی تمام کتابوں میں کتاب العیدین کے نام سے پورا ایک چیپٹر ملے گا، عید الفطر کے مسائل ملیں گے، عید الاضحیٰ کے مسائل ملیں گے، دونوں کے نماز سے ریلیٹڈ مسائل ملیں گے۔ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن نماز، روزہ رکھنا منع ہے، اس کے بارے میں حدیثیں ملیں گی۔ مگر یہ کون سی عید ہے جسے آج عیدوں کی عید کہا جا رہا ہے، اور حدیثوں کے پورے ذخیرے جو ہیں وہ اس سے خالی ہیں؟ اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ اس عید کو ہم جس چیز سے اس کا تعلق جوڑتے ہیں، میلاد النبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، خود آپ کی ولادت کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے، بہت اقوال ہیں۔ بریلوی مسلک کے جو بانی ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی، وہ اپنی کتاب جو ان کے اقوال کا مجموعہ ہے ملفوظات، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر انہوں نے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بتائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں محققین علماء نے، قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین صفحہ نمبر 40 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول جو ہے وہ پورے کیلکولیشن کے بعد اور یہ جوڑنے کے بعد، چونکہ اس پر اتفاق ہے کہ پیارے نبی کی وفات جو ولادت جو ہوئی تو وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی،
لیکن انہوں نے پورا کیلکولیشن جوڑ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اور سوموار کا جو دن ہے وہ 9 ربیع الاول کو آتا ہے، 12 کو نہیں آتا۔ اور اکبر شاہ نجیب آبادی نے بھی تاریخ اسلام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 پہ 9 ربیع الاول ہی لکھا ہے۔ اور آپ کو بہت حیرت ہوگی جان کر کے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جو ہمارے عید میلاد النبی منانے والے بھائی ہیں، جن کو غوث اعظم کا خطاب دیتے ہیں اور بہت ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392 میں 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ بتایا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ تاریخ میں اتنا اختلاف ہے۔ عید الفطر کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، امت 1400 سال سے مناتی چلی آ رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے ختم ہونے پر عید الفطر ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن یہ کون سی عید ہے کہ جس عید کی جس تاریخ کو یہ منائی جاتی ہے، اس تاریخ کے بارے میں زبردست اختلاف ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ عید منائی جاتی تھی؟ اور کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن دے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں، ہم انہی کی کتابوں سے پہلے دلائل دے دیتے ہیں کہ ان کے علماء نے یعنی اس عید کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ بہت مشہور عالم ہیں احمد یار خان نعیمی، بریلوی مسلک کے، یہ اپنی مشہور کتاب جاء الحق کے صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 پر کہتے ہیں لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، عید میلاد النبی کو، میلاد منانے کو پہلی 3 صدیوں میں، پہلے 3 زمانے میں کسی نے نہیں کیا۔ انما حدث بعد، یہ عمل بعد میں ایجاد کیا گیا، یہ بعد میں یہ چیز شروع ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی عالم غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتاب جو انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 میں کہتے ہیں سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی بجا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ صحابہ نے، تابعین نے محفل میلاد جو ہے وہ منعقد نہیں کی۔ اسی طریقے سے عبد السمیع بریلوی رامپوری، یہ اپنی کتاب انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 159 پر لکھتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا، یہ بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی ہجری کے آخر میں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بریلوی مسلک کی شہادتیں ہیں، ان کے علماء کی شہادتیں ہیں۔ اب آئیے تاریخ کو کھنگالتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی کا جو یہ جشن آج جو ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی منایا جا رہا ہے، اس کی شروعات کب ہوئی؟ چنانچہ امام تقی الدین المقریزی، یہ 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی وفات 845 ہجری میں ہوئی۔ یہ اپنی ایک کتاب ہے ان کی المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435 پر یہ لکھتے ہیں یہ پہلے ہیڈنگ قائم کرتے ہیں ذکر الایام التی کانت الخلفاء الفاطمیون یتخذونہا اعیادا، ان ایام کا ذکر جس میں فاطمی خلفاء تہوار مناتے تھے، جشن فاطمی خلفاء کون تھے؟ کٹر شیعہ تھے، یہ اہل تشیع میں سے تھے، رافضی تھے فاطمی خلفاء۔ ان کے دور میں شیعیت کو بہت انہوں نے فروغ دیا۔ انہوں نے اپنے دور میں جن تہواروں کو منایا ان کا ذکر، یہ ہیڈنگ قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِيِّينَ فِي طُولِ السَّنَةِ أَعْيَادٌ وَمَوَاسِمُ، فاطمی خلفاء سال بھر میں بہت سارے تہوار اور بہت سارے جشن کے ایام مناتے تھے۔ اس میں ایک نئے سال کا جشن مناتے تھے، اس کے بعد عاشورہ کے دن کو وہ لوگ یعنی غم وغیرہ مناتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے تھے، حضرت علی بن ابی طالب کی پیدائش کا جشن مناتے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش کا جشن مناتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا جشن مناتے تھے، موجودہ جو اس دور کے خلیفہ ہوتے تھے ان کی پیدائش کا جشن مناتے تھے، پہلی رجب کی رات میں وہ لوگ جشن مناتے تھے، 15 رجب کو جشن مناتے تھے، شعبان کی پہلی تاریخ کو خوشی مناتے تھے، 15 شعبان کو مناتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی تھی تو دار الفطرہ، وہاں ایک جگہ کا نام تھا دار الفطرہ، وہاں 20 قنطار، یہ قنطار ایک پیمانہ تھا عرب کے اندر، 20 قنطار سوکھی چینی کا حلوہ بنایا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے مختلف جو ہے وہ یعنی پتیلیوں میں اور مختلف برتنوں میں رکھ کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جشن کے نام پر۔ یہ شروعات ہے عید میلاد النبی کی۔ یہ
اہل تشیع نے، رافضیوں نے اس کو شروع کیا ہے، اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت کہلانے والے بھائیوں نے اس کو اتنا یعنی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے کہ جو نہ منائے تو ڈائریکٹ کہا جاتا ہے کہ بھئی گستاخ ہے اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اب آئیے ذرا کچھ اپنے ان میلادی بھائیوں کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے دلائل کیا ہیں۔ بڑی جو فیمس دلیلیں ہیں ہم ان کو ذکر کریں گے، کیونکہ بہت لمبی گفتگو آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ بڑی مشہور جو دلیل ہے ہمارے میلادی بھائیوں کی، وہ صحیح بخاری کی ایک روایت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ آئیے وہ روایت دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5101۔ اس حدیث کے پہلے امام بخاری نے یہ جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو تعلیقاً بیان کیا ہے۔ تعلیقاً کا مطلب سمجھ لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کہیں کہیں جب کوئی چیپٹر قائم کرتے ہیں، کوئی باب قائم کرتے ہیں، تو باب کے شروع میں کسی لفظ کی تشریح کرتے ہیں یا کوئی قول نقل کرتے ہیں کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، بغیر سند کے، وضاحت کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تعلیقاً۔ تعلیقاً کا مطلب کہ امام بخاری نے اس کو بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ تو جب ہم صحیح بخاری بولتے ہیں تو اس سے مراد صحیح بخاری کے اندر وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو آگے امام بخاری نے سند کے ساتھ پیش کی ہیں۔ ہر مختلف باب کے شروع میں جو امام بخاری نے تعلیقاً جو اقوال وغیرہ پیش کیے ہیں وہ صحیح بخاری یعنی جس پر پوری امت کی جس کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس میں وہ معلق روایتیں، وہ تعلیقاً جو روایتیں وہ شامل نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ تو یہ جو روایت ہے اس کی امام بخاری نے کوئی سند نہیں پیش کی ہے۔ کیا ہے وہ روایت؟ دیکھیے، کہتے قال عروہ، عروہ کہتے ہیں، یہ عروہ جو ہیں یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں وَسُوَيْبَةٌ مَوْلَاتٌ لِأَبِي لَہَب، سویبہ یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں۔ کان ابو لہب اعتقها، ابو لہب نے ان کو آزاد کیا تھا۔ فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ فَلَمَّا مَاتَ ابو لہب، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، اُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، تو ابو لہب کے بعض گھر والوں نے، ان کے گھر میں کسی نے ان کو خواب میں بڑی بری حالت میں دیکھا۔ قال له ماذا لقيت، تو جس نے خواب میں دیکھا اس نے ابو لہب سے پوچھا بھئی تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا لم الق بعدکم، مجھے تمہارے بعد کوئی بھلائی نہیں پہنچی، میرے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ غیر انی سقیت فی هذه بعتاقتی سویبہ، لیکن سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے میرے عذاب میں تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے، تھوڑا سا مجھے پانی پلایا جا رہا ہے۔ یہ روایت ہے۔ اس سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اس کے عذاب میں کمی ہو رہی ہے، تو ایک مومن اور مسلمان اگر اللہ کے نبی کی ولادت کا جشن منائے گا تو پھر سوچو اس کا کیا مقام ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے قرآن کا جو نص ہے ابو لہب کے بارے میں اس کے خلاف ہے۔ ابو لہب کے بارے میں قرآن کا نص کیا ہے؟ سورہ جو لہب ہے آپ وہ پڑھ جائیے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی کوئی، اس کا نہ مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آیا، اور خود اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کافر جو عمل کرے گا ہم اس کو راکھ کی طرح، ہوا کی طرح اڑا دیں گے، اس کا کوئی عمل آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ کافر کا کوئی عمل کام میں نہیں آئے گا، اور یہاں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب میں کمی کی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ قرآن کے نص کے خلاف ہے یہ روایت۔ دوسری بات کہ یہ روایت سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یہ عروہ کی مرسل روایت ہے، عروہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کس سے سنا معلوم نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر یہ روایت صحیح سند سے ثابت بھی ہو جائے تب بھی یہ ایک خواب ہے، اور خواب کس کا ہے؟ ابو لہب کے گھر والوں میں سے کسی کا۔ کون ہے اس کی بھی وضاحت روایت کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی مسلمان ہے تب بھی غیر نبی کا خواب دین کے اندر حجت نہیں ہوتا۔ کوئی نبی کے علاوہ کوئی بھی امتی اگر خواب دیکھے
تو خواب سے شریعت کا کوئی مسئلہ، دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ روایت میں کہیں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں صہیبہ کو آزاد کیا تھا، ایسا اس روایت کے اندر بھی ایسا کوئی لفظ موجود نہیں۔ یہ بھی جشن میلاد النبی منانے والوں کا اپنا قیاس ہے۔ تو یہ بڑی مشہور ہمارے بھائیوں کی دلیل ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ صرف ایک ہوائی قلعہ ہے، اور یہ روایت اور یہ دلیل جو ہے بالکل قطعاً اس سے عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو میلادی بھائی ہیں ان کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، ایک بہت مشہور دلیل ہے، وہ قرآن کی ایک آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے دلیل پکڑتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ آیت پیش کر کے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کی پیدائش پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اس کے پہلے والی آپ آیت دیکھیں، آیت نمبر 57 سورہ یونس کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں فرحت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ خوشی منانے کے لیے نہیں، خوش ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا اس کے اوپر خوش ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے تعلق سے تمہارے دلوں میں خوشی کے جذبات ہوں، نہ کہ قرآن کے تعلق سے غلط جذبات ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر واقعی میں یہ آیت اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منانے کی دلیل ہے، تو پھر نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ اور تابعین، جن کے سامنے پورا قرآن موجود تھا اور یہ آیت بھی موجود تھی، انہوں نے کیوں نہیں منایا جشن میلاد؟ ان سے کوئی ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ اس کے علاوہ ہمارے بھائی ایک اور دلیل دیتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدن، جو ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے لیے خوشی کا سامان ہو جائے، لاولنا و آخرنا، ہم میں سے جو لوگ پہلے کے ہیں ان کے لیے بھی، جو بعد میں آئیں ان کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور یہ دسترخوان جو ہے یہ تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، وارزقنا، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب وہ دسترخوان نازل ہونے کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن قرار دیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے دسترخوان کا نازل ہونا اگر عید ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا دنیا میں آنا کیوں نہیں عید کا دن ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن نہیں کہا ہے۔ اس آیت میں اس دن کو عید کا دن نہیں کہا گیا، بلکہ خود دسترخوان کو عید کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں عربی گرامر کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، تکون لنا عیدا لاولنا، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ دسترخوان ہمارے لیے عید بن جائے۔ تکون مؤنث کی ضمیر ہے جو مائدہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو دسترخوان نازل ہونے کے دن کو عید کا دن منانے کی بات نہیں کی تھی حضرت عیسیٰ نے، بلکہ کہا تھا وہ جو دسترخوان اترے وہ ہمارے لیے عید کا سبب بن جائے، خوشی کا سبب بن جائے۔ دوسری بات، اگر اس کو ہم مان بھی لیں کہ چلو انہوں نے اس دسترخوان کے نازل ہونے کو عید کا دن کہا، تو یہ حضرت عیسیٰ کے دور کی بات تھی، یہ ان کی شریعت کی بات تھی۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ، اس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ پچھلی شریعتوں کے وہی احکام مانے جائیں گے اس شریعت میں جن کی اس شریعت نے تائید کی ہو، جس کی دلیل اس شریعت میں ملتی ہو، ورنہ شرع من قبلنا، ہم سے پہلے کی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے، ان کی والدہ نے اور ان کے بھائیوں نے ان کے آگے سجدہ کیا، قرآن کی آیت موجود ہے۔ اسلام میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، شریعت محمدیہ میں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی شریعت کی بات تھی، اگر اس کو ہم عید کا دن مان بھی لیں۔ بہت مشہور ہمارے بریلوی بھائیوں میں ایک عالم دین مانے جاتے ہیں، جو دعوت اسلامی کے نام سے جو ایک تنظیم ہے اس کے بانی بھی ہیں، اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب۔ ان کا ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے، تو وہ خود جواب دیتے ہیں کہ بھئی میں نے جواب دیا کہ ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے۔ آپ ویڈیو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جشن ولادت منانے کا کہاں لکھا ہے؟ تو جواب دیا ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب، آپ اس قسم کی جذباتی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی نے پوچھا ہے کہ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے تو آپ کو دلیل دینی چاہیے۔ آپ جذباتی بات کہہ رہے ہیں ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے۔ کیا نعوذ باللہ حضرت ابو بکر عاشق رسول نہیں تھے؟ رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ محب رسول نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام سے بڑے آپ محبت رسول کے دعوے دار ہو گئے؟ جنہوں نے نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، ان صحابہ سے بڑے آپ اللہ کے رسول کے محبت کرنے والے اور ان کو چاہنے والے ہو گئے؟ اگر واقعی میں یہ عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ اور نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی قسمت میں لکھا ہونا چاہیے، مگر ان کی قسمت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اس کی قسمت میں تو یہ عید منانا نہیں لکھا ہے۔ عجیب بات ہے، ہوائی باتیں، جذباتی باتیں عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے۔ بھئی صحابہ سے بڑے آپ عاشق رسول ہو گئے، صحابہ سے بڑے آپ محب رسول ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی ایک اور دلیل دیتے ہیں، قرآن کی ایک آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ایام یاد دلاؤ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن یاد دلاؤ۔ کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دنوں کو یاد دلانے کی اور یاد کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش کا جو دن ہے بہت بڑا دن ہے۔ سوال تو یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اتنا بڑا اور اتنا اہم دن ہے کہ اس دن ہمیں عید منانی تھی، پھر بھی حدیثوں کے اندر اس دن کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس دن کے بارے میں، اس تاریخ کے بارے میں اتنا اختلاف ہے، کیوں؟ بھئی اللہ تعالیٰ بڑے دنوں کو یاد کرنے کا اگر حکم دے رہا ہے اور نبی کی پیدائش کا دن بہت بڑا ہے پوری امت کے لیے، تو اس دن کو اگر ہمیں عید کا دن منانا ہے تو وہ تاریخ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ کیوں اس کے بارے میں اتنا اختلاف ہے اور کیوں ایک تاریخ پر ساری امت کا اتفاق نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہاں ایام اللہ سے مراد نعم اللہ ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس آیت میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں جو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاؤ، اور یہ جو میں تفسیر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مراد ہیں، یہ تفسیر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمائی ہے، مسند احمد کی 21128 21128 نمبر کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں ایام اللہ سے مراد نعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاؤ، یہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر بڑے بڑے دن اس سے مراد ہیں اور نبی کی پیدائش کا دن یقیناً بہت بڑا دن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے بڑے دن آئے۔ جس دن آپ نے ہجرت کی وہ بھی بہت بڑا دن ہے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کے نزول کا آغاز وہ بھی بہت بڑا دن ہے۔ تو ان تمام دنوں کو تو ہم نے عید نہیں منایا، ہم نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید منا لیا۔ گویا یہ خانہ ساز شریعت ہے، اپنے من سے، اپنے دماغ سے، اپنی منطق سے جس دن کو ہم نے چاہا عید کا دن منا لیا، جس دن کو ہم نے چاہا ہم نے اس کو نارمل چھوڑ دیا۔ تو ایسے شریعت نہیں چلتی میرے پیارے بھائیوں۔ طاہر القادری صاحب بڑے مشہور اسکالر ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، اور اپنے انداز بیان اور اپنے علم کے لیے بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کا یہ ویڈیو دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر عید میلاد النبی کا جو جشن ہے یہ 1924 کے بعد یہ بند ہوا ہے۔ اصل اسلام تو مکہ مدینہ سے آیا ہے۔ وہاں طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اصل اسلام تو مکہ مدینہ سے آیا، وہاں لوگ نہیں مناتے تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو کہتے بھائی اسلام وہاں سے آیا ہے، یقیناً آیا ہے، مگر یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا ہے اس مذہب کی عمر
75 سال سے زیادہ نہیں. 1924 کے پہلے وہاں بڑی دھوم دھام سے عید میلاد النبی منائی جاتی تھی، خود مکہ کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے حوالے دیے، آپ ویڈیو کے اندر دیکھیے. امام محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی، ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھیے. مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا. سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا. بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے. اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا. حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء، قاضی، حکام جمع ہوتے، اور اہل مکہ مشل بردار، فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر، اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا. سوال یہ ہے طاہر القادری صاحب کہ آپ نے جو یہ ایک بات کہی کہ یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا ہے، اس مذہب کی عمر 75 سال سے زیادہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں اسلام 75 سال پہلے نہیں آیا ہے، 1400 سال پہلے آیا ہے. آپ یہ ثابت کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا اور آگے بڑھیے صحابہ کے دور میں، اور آگے بڑھیے تابعین کے دور میں، اور آگے بڑھیے ائمہ محدثین کے دور میں، کیا مکہ اور مدینہ کے اندر کبھی یہ میلاد کا جشن منایا گیا؟ بعد میں تو بہت ساری بدعت و خرافات مکہ اور مدینہ کے اندر بھی ہوتی تھیں اور ہوئی تھیں. 1924 کی آپ بات کرتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو وہاں لوگ ہیں، ان لوگوں نے میلاد کا جشن بند کیا. ان لوگوں نے تو بہت ساری خرافات بند کی ہیں. 4 مصلے حرم مکی کے اندر، شافعی، مالکی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مسلک کے 4 مصلے حرم کے اندر. اللہ اکبر. جو مرکز ہے پوری امت کا، وہاں بھی 4 فرقوں میں بٹی تھی یہ امت. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کے جو ذمہ داران تھے اس وقت، جو اس حکومت کے جو منتظمین تھے، ان لوگوں نے الحمدللہ حرم مکی کو اس بدعت سے پاک کیا. صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر بڑے بڑے قبے بنے تھے، بڑے بڑے جو ہے درگاہیں بنی تھیں، اور تمام بدعات اور خرافات اور شرکی اعمال ہوتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے سعودی حکومت نے آ کر کے ان تمام خرافات کو بند کر دیا. تو یہ آپ نے جو کہا کہ یہ میلاد نہ منانے کی عمر جو ہے، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، یہ جھوٹ ہے طاہر القادری صاحب. میلاد منانے کی عمر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد وہ شروع ہوا ہے. اور اسلام کی جس شریعت اسلامیہ کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہ 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس شریعت اسلامیہ میں عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے. الیاس قادری صاحب کا ایک اور ویڈیو دیکھیے. کہتے ہیں کہ پیارے آقا تو ہر مہینے 4 دن جشن ولادت مناتے تھے، اور وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں، ویڈیو میں سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے میں 4 دن مناتے تھے جشن ولادت. ہر مہینے میں، ربیع الاول میں بھی اور ہر مہینے میں. وہ یوں مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ، تو ایک وجہ یہ بتائی، فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے. یعنی ہر پیر کو آپ کا برتھ ڈے، تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میں ویسے ہی ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے 4 دن، تو یہ ان کو سمجھاؤ نا جو سالگرہ مناتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، عورتیں مرد جمع ہو کر کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، بچے کے لیے تحفے وصول کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، گفٹ پیک جمع کرتے ہیں. ان کو بولو نا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. الیاس قادری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ کیا مفہوم بیان کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے پیر کے روزے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یومن ولدت فیہ، سوموار کا دن جو ہے، پیر کا دن وہ ہے جس دن میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن میرے اوپر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا اور آپ نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کوئی میلاد منانے کا حکم نہیں دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ واقعی میں میلاد ہے تو پھر تو یہ ہر مہینے ہر سوموار کو منانا چاہیے، آپ سال میں ایک دن کیوں مناتے ہیں؟ اور یہ بتائیے کامن سینس کی بات ہے، کیا عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن کو عید کا دن مانتے یا امت کو عید کا دن اس کو منانے کا حکم دیتے تو آپ قطعاً اس دن روزہ رکھنے کا حکم نہ دیتے اور خود بھی روزہ نہ رکھتے، اس لیے کہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، عقل سے کام لو، سوجھ بوجھ سے کام لو، جذبات سے مت کام لو، تعصب سے کام مت لو۔ محبت رسول بڑا پیارا جذبہ ہے، بڑا بہترین جذبہ ہے، مگر محبت رسول کے نام پر جو بھی بتایا جائے وہ کرنے لگنا یہ کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ محبت رسول میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں ہم بدے ہوئے ہیں، ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر محبت رسول میں ہم نے شریعت کا دائرہ ہم نے کراس کر دیا تو پھر ہم غلط رخ پر چلے جائیں گے۔ اور میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو پڑھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب آپ قیامت کے دن اپنی امت کو حوض کوثر پر آپ اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو اس موقع پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا جائے گا کہ آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ بھئی کیوں روکا جا رہا ہے، یہ لوگ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے دین کی شکل کو مسخ کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے جو یہ نئے نئے کام نکالے تھے میری محبت کے نام پہ نکالے تھے کیا؟ تم نے جھنڈے لگائے تھے میرے عشق رسول کے نام پہ نکالے تھے کیا؟ نہیں۔ نبی کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ یہ بدعات اور خرافات کرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے دین کی شکل بگاڑی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، تباہی ہو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، انہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم بدعات کے ذریعے اپنے نبی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، نبی کی ناراضگی ہم مول لے رہے ہیں۔ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور ناراضگی ہم مول لیں گے اگر ہم نے محبت رسول کے نام پر کوئی ایسا کام کیا جو دین کے اندر بدعت ہے اور خرافات میں شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما دے، اور ہمارے تعلق سے ہمارے بھائیوں کے دل و دماغ میں جو غلط فہمیاں ہیں رب العالمین ان کو دور فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول کا صحیح مطلب سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔